الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 14واں پارہ سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ایک علاقے کی مثال دیتے ہوئے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، کہ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو بڑا امن کے ساتھ بھی ہے، اطمینان کے ساتھ بھی ہے، جب تک وہ اللہ کے قریب تھے، اور رزق کی بھی ان کے اندر کمی نہیں تھی، ہر طرف سے آ رہا تھا۔ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کے بجائے، استعمال کرنے کے بعد بجائے شکر بجا لانے کے ناشکری میں چلے گئے، غرور تکبر میں چلے گئے۔ فکفرت بانعم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمتیں بنائی ہیں، استعمال کرے، شکر بجا لائے، ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے بجائے ختم ہونے اور کمی ہونے کے۔ لیکن انہوں نے نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ناشکری کی، نافرمانی کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک کا لباس اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بھوک مسلط ہو گئی، لباس جیسے انسان کے ساتھ ہر وقت ٹچ ہوتا ہے، ایسی ہر لحاظ سے ان کے اوپر بھوک اور قحط، یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے۔ اور مزید بات یہ ہوئی کہ خوف، جب انسان نیک ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، تو دشمن سے بھی ڈر نہیں لگتا، اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے بہادری القاء ہوتی ہے۔ اور جب گناہگار ہو جاتا ہے تو پھر بزدل ہو جاتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پہلے وہی بارڈر جو سائڈوں میں ان کے دشمن رہتے تھے تو وہ دشمن ان سے ڈرتے تھے، اب یہی وہ لوگ ہیں کہ دشمنوں سے یہ خود ڈرتے ہیں، خوف ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ بھوک اور خوف ان کے اوپر کیوں آیا؟ بما كانوا يصنعون، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے تھے۔ ایک ٹائم تک تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں رکھتے ہیں کہ چلو یہ صحیح ہو جائیں گے، لیکن حد کراس ہو جائے تو پھر اللہ اپنی نعمت کو لے لیتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ کہ جو شخص
لوگوں کے احسانات پر لوگوں کا شکر نہیں بجا لا سکتا تو اللہ کے شکر کیسے بجا لا سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ جب کرتا ہے تو وہ محدود ہوتا ہے. 1-2 دفعہ مہربانی کر دی، 5 دفعہ کر دی، 10 دفعہ، وہ گنی چنی ہوئی بات ہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ مہربانی کی. بعض تو اچھے لوگ ہیں، اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں، اور کچھ نہ کر سکے تو بندہ اپنے محسن کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو کچھ دیتا ہے ہدیے میں، آپ اس کو ہدیہ نہیں دے سکتے. اصل تو یہ ہے کہ آپ بھی کبھی اس کو ہدیہ دیں. تہادو تہابو، ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیا جائے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب الحب فی اللہ ہو تو اس پر اجر ملتا ہے، اللہ کے لیے محبت ہو اس پر اجر ملتا ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، اس کے اوقات ایسے ہیں کہ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ نہیں دے سکتا، تو فرمایا اس نے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو حق ادا ہو گیا. اس نے کچھ دیا، اس نے اس کو کہہ دیا جزاک اللہ خیر، حق ادا ہو گیا. تو بعض لوگ تو اچھے ہیں، اپنے محسن کا خیال رکھتے ہیں، اور کچھ نہ رکھ سکیں تو دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہی بہت بڑی چیز ہے. دعا ہی ایسی چیز ہے جو بظاہر یہ وہ اتنی عظیم نعمت ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک وقت میں نظر آ جائے گی. یہ اتنی عظیم نعمت ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اتنی اونچی نعمت نہیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو فرمایا کہ جو انسان اپنے کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کیونکہ اس انسان کے ساتھ جو مہربانی کرتا ہے وہ محدود ہوتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اپنے محسن انسان کا، تو اللہ کا شکریہ وہ کیسے ادا کر سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو لامتناہی ہیں. قرآن مجید نے 13ویں پارے میں تو یوں بیان فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ کی نعمتیں کہ تم گن ہی نہیں سکتے ہو، جو تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو گن ہی نہیں سکتے ہو. شکر بجا لانا تو الگ بات ہے نا، اتنی ہیں. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کی ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ روٹین میں مل رہی ہیں، وہ چل رہا ہے، وہ نظام ہو رہا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو، چاہے جائے کہ شکر بجا لا سکو. اور آگے انسان کی کوالٹی، اس کی فطرت بتائی، ان الانسان لظلوم کفار. انسان بے انصاف بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے. انسان کی عام فطرت تو یہ ہے، لیکن جب انسان وہی کے تابع ہوتا ہے تو اصل تو پھر انسان بنتا ہے، پہلے انسان نہیں ہوتا. ایک جاندار تو ہوتا ہے. اور سورہ نحل میں کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. سنو، تم اگر شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے ہو، لیکن لگ تو جاؤ، شکر بجا لانے میں شروع تو ہو جاؤ. شکریہ ادا نہیں کر سکتے لیکن اس جماعت، اس زمرے میں داخل تو ہو جاؤ. یہ تو مطلب ہے کہ اپنی طلب دکھانی ہے. اور اس کی شان کیا ہے کہ ان اللہ لغفور رحیم، وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. تمہاری طلب جب آ گئی کہ آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو تو پورا نہیں ادا کر سکتے. انسان کمزور ہے، کسی ایک نعمت کا بھی پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو نہیں ادا ہو سکتا. لیکن اللہ تو مہربان ہے، جب انسان شروع ہو گیا شکریہ میں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو معاف کر دیتا ہے، مغفرت بھی کر دیتا ہے. اور اس کی جو کمی ہے، ظاہر ہے ہماری ہر عبادت میں کمی اور کمزوری ہے. اللہ طلب کو، نیت کو، جب اخلاص کو، محنت کو دیکھتا ہے تو کمی کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ نعمت کے شکریہ بجا لانا اور جو کچھ مصائب آ جائیں اس پر صبر کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور کسی مصیبت پر صبر کوئی ضائع نہیں ہے.
صرف صبر ہی نہیں ہو رہا، یہاں صبر پر بھی اجر مل رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، بے شمار آیات صابرین کے بارے میں ملے گی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ صبر کے بارے میں قرآن مجید میں فضیلت آئی ہے۔ اور جب کوئی نعمت آئی تو اس کے اوپر شکر بھی ثواب ہے اور صبر بھی ثواب ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ پوری زندگی میں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو صبر یہ ہے کہ مصائب پر صبر، اور کوئی انسان ان سے بے نیاز نہیں ہے، جو دنیا میں آیا ہے مصیبت پریشانی ہر حال میں آتی ہے، اور مصیبت اور پریشانی بھی انعام لے کے آتی ہے، کوئی حاصل کر سکے، انعام لے کے آتی ہے مصیبت اور پریشانی بھی، کوئی اگر حاصل کر سکے تو۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرجل لتکون له الدرجہ عند اللہ فیبلغها لا یبلغها بعمل حتی ابتلی ببلاء فی جسمہ فیبلغها ذلك ان الرجل لتکون له الدرجة عند اللہ۔ انسان کے کچھ مقامات ہیں عند اللہ، درجے ہیں جنت میں اللہ کے ہاں انسان کے، ایمان والے کے، لا یبلغها بعمل، وہ ظاہری نیکیاں کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، حتی ابتلی ببلاء فی جسمہ، یہاں تک کہ اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی غم آ جائے گا، اس پر وہ صبر کرے گا، فیبلغها بذلک، اس درجے تک پہنچ جائے گا۔ جو نیکی کا وہ مقام ہے، جنت کا جو مقام ہے، وہ عام نیکی سے اس کا تعلق نہیں، اس کا بیماری اور اس طرح کی مصیبت آنے پر صبر کے درجے میں جو ملتا ہے وہ ہے۔ تو بات کر رہا ہوں صبر کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک تو صبر یہ ہے مصیبت پر صبر، اور کوئی انسان اس سے بے نیاز نہیں ہے، ضرور بضرور پریشانی آتی رہتی ہیں۔ اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا خیر فی عبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ، اس بندے کے لیے بھلائی نہیں ہے جس کا مال کبھی گم نہیں ہوا، جس کو کبھی بیماری نہیں آئی۔ لا خیر فی عبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ، اس بندے کے لیے بھلائی نہیں ہے جس کو کبھی مالی پریشانی نہیں آئی اور کبھی جسمانی پریشانی نہیں آئی، ذہنی پریشانی نہیں آئی، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں ہے۔ ان اللہ اذا حب عبدا ابتلاہ فابتلاہ فصبر، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور عجیب مہربان داتا ہے، وہ پریشانی میں بھی مبتلا کرتا ہے، پھر صبر کی بھی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ فاذا ابتلاہ صبرہ، جب اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اس پر کوئی پریشانی لے آتا ہے، اور وہ بندہ پھر جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو گلے شکوے نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ اس کو صبر کی توفیق بھی عطا کرتا ہے جس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو پہلی قسم صبر کی تو یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ ایک تو اونچے لوگوں کی باتیں وہ پھر ہم کریں گے، یہ ہمارے لیے باتیں یہ ہیں، اور دوسری صبر کی قسم کیا ہے؟ اطاعت پر صبر۔ پہلی تو ہے الصبر علی المصیبہ، دوسری الصبر علی الطاعہ، بندگی پر صبر، نیکی پر صبر، عبادت پر صبر۔ انسان ہر وقت
جنگ و جدل میں سفر کر رہا ہوتا ہے، جب بھی کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے مقابلے میں کچھ طاقت اٹھتی ہے جو اس کو نیکی سے روکنا چاہتی ہے، بس اس کا مقابلہ کر کے اس نیکی کو بجا لانا ہے۔ کئی دفعہ آپ اندازہ لگیں، میں اپنے نمازی ساتھیوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کے پابند ہیں اور ابھی کوئی مسئلہ آ گیا تو خیال میں آتا ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ مسئلہ درپیش آنا ہی نماز کے وقت، اور نماز اصل تو نماز با جماعت ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام جو نہیں ہو رہا تھا نماز کی برکت سے نماز کے بعد وہ آسانی سے ہو بھی جاتا ہے۔ بعض دفعہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جس کام کو کیا جا رہا ہوتا ہے وہی نہیں پورا ہو رہا ہوتا اور نماز بھی رہ جاتی ہے۔ زندگی کا اصول ہونا چاہیے، جیسے اذان ہوئی بس اللہ کے لیے، یہ 15-20 منٹ ہے خالص اللہ کے لیے، اور بھی کوئی نیکیاں ہیں، بندہ اٹھتا ہے کسی اور کام کے لیے، نیکی کے لیے، صبح کی نماز کے لیے وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح جو مددگار فرشتہ ہے نا اندر، دو چیزیں ہیں نا، ایک مددگار فرشتہ اور ایک شیطان۔ مددگار فرشتہ اٹھا دیتا ہے اس کو ضرور، پھر اس کے بعد اس کو سنبھلنا ہے نا، اس کو سنبھلنا چاہیے، اور پھر یہ سو جاتا ہے، ٹائم تو بہت ہے، شیطان تھپکی دیتا ہے، نم یا حبیبی سالمن، دوست سو جا، ابھی ٹائم ہے، بس سو گیا، پھر سو گیا۔ تو صبر، الصبر علی الطاعہ، تلاوت کا دل چاہ رہا ہے لیکن مقابلے میں بھی کچھ آ رہا ہے کہ چھوڑو بعد میں کر لیں گے، کچھ اور خدمت خلق کا دل چاہ رہا ہے تو پھر کچھ مقابلے کی یہ ہر وقت ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ دونوں جنگ باب آدم کی بھی تو علیہ السلام شیطان کی ہوئی نا، اسی میں تو مقام ہے، اسی میں تو انعام ہے۔ یہ ایک نیکی کم از کم 10 گنا کیوں ہے، پھر 700 گنا پہ، اسی لیے کہ آپ کا مقابلہ جتنا سخت دشمن سے ہوگا اور آپ کامیاب ہوتے ہیں اتنا اجر زیادہ پائیں گے۔ پہلا الصبر علی المصیبہ، نمبر 2 الصبر علی الطاعہ، اور تیسرا صبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، کہ گناہ کی طرف دل چاہتا ہے۔ ہر طرح کے گناہ ہیں، ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ گناہ وابستہ ہوتے ہیں۔ خواہش نفس گناہ کی طرف جب لے کے جاتی ہے تو یہ شخص اپنی ایمانی طاقت سے اس گناہ کی خواہش کو دبا دیتا ہے۔ الصبر عن المعصیہ، یہ گناہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ ظاہر ہے گناہ میں مزہ تو ہے، مختلف گناہوں میں مختلف مزے ہیں، کوئی مزہ نہ ہو تو کوئی مبتلا کیوں ہو، آزمائش تو ہے، لیکن اس مزے کو یہ قربان کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے، یہ الصبر عن المعصیہ ہے۔ تو صبر، ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان نام صبر کا ہے، سماحہ سخاوت کا ہے۔ کہ ایک سخاوت تو یہ فقیر وغیرہ کو، مستحق محتاج کو دینا، ایک سخاوت یہ ہے کہ اپنے بال بچے کی بھی صحیح ضروریات پوری کرنا، ایک سخاوت یہ ہے اپنے آل و عیال کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب پر نظر ڈالنا کہ ان میں کوئی محتاج ہے تو اس کی مدد کرنا، اور یہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ دینا ثواب ہے، صدقہ خیرات دینا ثواب ہے، غریب کو دینا ثواب ہے، اور اپنے غریب رشتہ داروں کو ہدیہ دینا بھی ثواب ہے، اور ہدیہ صدقات سے زیادہ ثواب ہے۔ ہدیہ کا ثواب صدقے سے زیادہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں صرف صدقہ ہی ثواب ہے، اور عزیز و اقارب کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، ایک رشتہ داری کا حق ادا ہوا، دوسرا اس کی غربت کا بھی حق ادا ہو گیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص مصائب پہ صبر کرتا ہے نا، مصائب یہ سارے ہیں، یعنی گناہ سے بچنا بھی ایک مصیبت ہی ہوتی ہے، اس وقت تکلیف تو ہوتی ہے، ترک شہوات، بلکہ اس کو اور آسان امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا، ترک خواہش نفس، اس میں سب کچھ، کیونکہ خواہش نفس برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ گناہوں کو جو چھوڑتا ہے
فرمایا اس کو تائبین میں لکھا جاتا ہے، تائبین میں، توبہ کرنے والے، اور توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب گناہ سے توبہ کر لی تو پھر ایسا ہے کہ گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا مٹا دیا گیا ہے۔ گناہوں سے جو کی توبہ تو غفلت کا جہاں بدلا، زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسماں بدلا۔ گناہوں سے جو کی توبہ تو غفلت کا جہاں بدلا، زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسماں بدلا۔ کیسے بدلا؟ کہ جب یہ گناہ کرتا ہے تو زمین یہ اعضاء و جوارے اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور جب گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ گیا تو یہی زمین اور اعضاء و جوارے جو اس کے خلاف ایک ٹائم تک تو گواہ بنے ہوئے تھے، آج اس کے حق میں گواہی دینے بن۔ تو فرمایا جب ترک گناہ، ترک خواہش نفس ہٹا دیا تو تائبین میں لکھا جائے گا۔ اب تائبین سے اگلا درجہ کہ تقدیر پہ راضی ہے، تقدیر پہ راضی ہے، جو میرے رب کا فیصلہ ہے وہ میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ جب یہ حدیث ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے بندے پہ 70 ماؤں کے رحم سے بھی زیادہ مہربان ہے، تو پھر ایمان ہونا۔ جب اتنا مہربان ہے تو مصیبت کیوں دی ہے اس نے؟ اس مصیبت میں بھی وہ کچھ مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ مصیبت عین راحت ہے۔ اگر کوئی ہو عاشق صادق، کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے، یہ تو عشق میں آتا ہے نا جب انسان، تو پھر اپنے محبوب کی ہر چیز کو اپنانے میں سرور آتا ہے۔ ہم ابھی مبتدی ہیں نا، طالب علم ہیں، شروع میں جب بچوں کو سکول بھیجا جاتا ہے تو صبح روتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا سکول پڑھنا، مدرسے میں جانا یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور جب یونیورسٹی کے نظام میں آتے ہیں تو کیسے سج دھج کے جاتے ہیں، وہ سمجھ آ چکی ہوتی ہے، سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ مجھے ڈگری ملے گی پھر یوں ہو جائے گا، پھر وہ کئی خواہشیں کار فرما ہوتی ہیں، پھر میں پاس ہو جاؤں گا، پھر ڈگری ملے گی، پھر شادی کروں گا، پھر نوکری کروں گا، اعلیٰ افسر بنوں گا، اعلیٰ کوٹھی، یہ ساری خواہشات اس کو مددگار بنی ہوئی ہیں، جو جائز ہوں تو ٹھیک ہے۔ تو بات کیا ہے کہ گناہوں سے بچا، یہ تو پہلی بات ہے، یہ مبتدی ہے نا، اور مبتدی کے لیے کوئی چیز بھی ابتدائی طالب علم کو جب کوئی بتائی جاتی ہے تو اسے مشکل نظر آتی ہے، اور آگے جا کے وہ مشکل نہیں، پھر مجاہدے کے بعد اگلی منزل میں جب پہنچا تو اللہ کے ہر فیصلے پہ وہ راضی رہتا ہے۔ اور یہ مقام تو اونچا ہے، جب مل جاتا ہے تو پھر اس کے فوائد سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں نے درد دل لیا ہے کھو کے بہار زندگی، ایک صوفی کا کلام ہے، میں نے درد دل لیا ہے کھو کے بہار زندگی، سب کچھ لٹا دیا ایک گلے تر کے لیے، میں نے سب کچھ لٹا دیا۔ اب اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے تو فرمایا کہ لکھ دیا جائے گا زاہدین میں سے، اور زاہد، ایک زاہد کے حکم ہوگا کہ اتنے جہنمیوں کے لیے آپ دعا کر دو، جنت مل جائے گی۔ اور اگلا مقام اس سے اونچا مقام پھر انبیاء کے بعد مقام ہے، اونچا انبیاء کا مقام ہے، تائبین کے بعد زاہدین۔ اب جب اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے تو انسان کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ اسلام کا ہر حکم محبوب نظر آتا ہے، اسلام کا ہر حکم محبوب نظر آتا ہے، حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں تو اپنی ابھی تک حکمت سمجھ میں نہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اب تک اپنے افکار کے خیر و شر کا سب فیصلہ تو نہیں کر سکا۔ کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سب کچھ ہوا ہے یہ، اور کائنات کی اشیاء کو استعمال میں لانا
کوئی پڑھے لکھی ہونے کی بات نہیں ہے دوستو، دل کے کان کھول کے سننا۔ قدرت کی چیزوں کو سمجھ کر اپنے استعمال میں لے آنا، وہ بنائی اس نے اس لیے ہے، بنائی اس نے اس لیے ہے۔ سمجھ کے قدرت کی چیزوں کو استعمال میں لے آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ قرآن نے مکہ والوں کو امی کہا، امی کہا۔ وہ مکان بنانا جانتے تھے، اور ناچ گانے، بھاگ دوڑ، گھوڑوں پر سفر، ملکوں کے سفر، تجارت کرنا، سود پر لین دین، یہ مکہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ دنیاوی کام جانتے تھے، کھیتی باڑی جانتے تھے، زراعت جانتے تھے، درخت لگانا جانتے تھے، مکان بنانا جانتے تھے، سفر کرنا، تجارت کرنا، سود پر لین دین، یہ سب جانتے تھے، لڑنا بھی جانتے تھے۔ پھر بھی ان کو کیوں امی کہا گیا؟ کیوں؟ وہ تو PWD کا شعبہ بھی جانتے تھے، وہ تو سرمایہ کاری بھی جانتے تھے، ادھر ادھر ملکوں کے ساتھ ان کے تجارت کے تعلقات تھے، پھر ان کو کیوں ان پڑھ کہا گیا؟ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، یہ مولوی صاحب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ باس اللہ فی الامیین، ہم نے اپنے آخری حبیب بھیجا امیوں میں۔ دنیاوی کام تو سارے جانتے تھے، ان کو امی کیوں کہا گیا؟ ہے ان کو امی اس لیے کہا گیا کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد سے بے خبر تھے، اس لیے ان پڑھ تھے۔ جب ہمارا پیغمبر آیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ عداوت مٹائی، محبت سکھا دی، لگا دی وہ آگ، لگا دی وہ آگ اور آتش بجھا دی، یہ وہ پیغمبر ہے۔ لگا دی وہ آگ جو دل میں لگنی چاہیے تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی، توحید کی، لگا دی وہ آگ اور وہ آتش بجھا دی، محبت سکھا دی، عداوت مٹا دی۔ پھر جب آئے نبی کے رحمت کی چادر کے قریب اور محبت کی نظر سے دیکھا، ان کو وہ کوالٹی ملی پھر دوستو کہ راہزن تھے، راہزن تھے، نبی کی محبت میں آئے تو ان کو اللہ نے راہبر بنا دیا۔ پھر امی نہیں ہوا، پھر تو دنیا میں سب سے اونچا لقب پایا۔ تو بات کیا کر رہا ہوں؟ گناہوں سے جب توبہ کی، ترک خواہش کیا، تائبین میں آیا، پھر آگے چلو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، زاہدین میں آیا، پھر اگلا مقام ہے شریعت کے ہر حکم میں خوبی نظر آئی۔ یہ بات ہے دوستو، بے شک عمل نہ ہو، عمل میں انسان کمزور ہو، اپنے آپ کو کمزور سمجھے نا، شریعت کی بات کو کمزور تو نہ سمجھے۔ شریعت کو کمزور سمجھنے لگ گیا تو مستشرق بنے گا، ملحد بنے گا، زندیق ہوگا جو شریعت کی باتوں پر اعتراض کر رہا ہے، اپنا شیطان سیدھا کرنے کے لیے، اپنی بدعمالیوں کے لیے جواز بنانے کے واسطے وہ شریعت کی باتوں پر نقطے بیان کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ شریعت کی بات، ہر شریعت کی بات اس کو محبوب نظر آتی ہے، ہر شریعت کی بات اس کو محبوب، اپنے عمل میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا جب یہ کوالٹی اس کو نصیب ہوئی کہ شریعت کی ہر بات اس کو محبوب نظر آتی ہے تو ہم صدیقین میں لکھ دیں گے، ابو بکر کے مقام میں پہنچ گیا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر، اللہ بھی راضی اور مزید انسان کو ثواب بھی مل رہا ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے، اجر بھی مل رہا ہے۔ کام دونوں جو ہم کر رہے ہیں کسی اور کا فائدہ نہیں، اپنا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور چند صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ ساتھ ہیں، انصار کے ساتھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، اور قبائل میں اب بھی رواج ہے، ہمارے ہاں بھی ادھر ہے، افغانستان میں بہت زیادہ ہے، سارے شام کے ٹائم پر باہر بیٹھ جاتے ہیں، اور ادھر گلگت سکردو وغیرہ کی طرف جاؤ تو پتہ نہیں سارے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ بس یہ فارغ ٹائم ہے ان کا۔ قبائل میں چبوترے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اصحاب صفہ کا چبوترا، باہر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ذکر بھی چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ اب تو دنیا کے پاس ٹائم ہی نہیں،
اپنے لیے بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام انصار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا حل انتم مؤمنون، سب صحابہ بیٹھے ہیں، کچھ سبق دینا چاہتے ہیں، کچھ نکتہ دینا چاہتے ہیں۔ حل انتم مؤمنون، انصار صحابہ جو بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا تم مؤمنین، مومن ہو، ایمان والے ہو؟ خاموش ہو گئے، روب آ گیا جواب دینے میں۔ اب ظاہر ہیں تو مومن، لیکن معلوم نہیں یہ کس نوعیت کا سوال ہے، بس اس میں تھوڑے پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، ویسے ہی نہیں فرمایا گیا۔ کہا حضرت جی ہاں ہم ایمان والے ہیں۔ حضرت عمر بولے، آپ نے کہا ٹھیک، بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تمہارے پاس ایمان والے ہونے کی علامت کیا ہے؟ اب بولنے میں تھوڑی سی ہمت ہو گئی ہے کہ ابتدا ہو چکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور، ایمان کی علامت جو آپ کے سبق میں سیکھی ہے، آپ کے جوتیوں کی خاک میں جو ہم نے سیکھی ہے بیٹھ کر، وہ ایمان کی علامت ہمارے پاس یہ ہے کہ مصائب آ جائیں تو صبر کرنا ہے، خوشحالی آ جائے تو شکر کرنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فیصلہ آئے تو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا انتم مؤمنون، انتم مؤمنون ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم تم واقعتاً مؤمنون ہو، تمہارے پاس ایمان کی علامت موجود ہے کہ مصائب پہ صبر کرنا، نعمت اور خوشحالی، کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو۔ ہم پھر کوئی اور بات کریں گے تو پھر ڈاکٹر لوگ کہیں گے یہ مولوی صاحب ہمارے شعبے میں بھی داخل ہو رہے ہیں، کہ اپنے ہی شعبہ میں رہے نا، لیکن ہمارا شعبہ اس ڈاکٹری لائن سے کچھ اور آگے ہے۔ عارف کا جو شعبہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انسان سانس کے آنے جانے میں بھی جو نعمت انسان کو مل رہی ہے اس پر ہی شکر ادا نہیں کر سکتا، شروع تو کر دے کہ سانس جب اندر جاتا ہے اور دل کے پمپ سسٹم میں وہ متاثر ہو کے زہر آلود ہو جاتا ہے، اس کا باہر جانا ضروری ہے، اور پھر صاف سانس کا اندر جانا ضروری ہے۔ اللہ کا نظام ہے، یہ سانس باہر جاتا ہے اندر آ رہا ہے، اور ہماری اس میں کوئی محنت عمل دخل نہیں ہے، اسی پر ہی شکر نہیں۔ اور آگے چلو، یہ انسان کی آنکھیں، یہ پلکیں، یہ کتنی مضبوط ہیں کہ یہ سیدھی ٹیٹ اکڑ کر کھڑی ہوئی ہیں، اور جبکہ ان کے پیچھے کوئی ان کی جڑ اتنی مضبوط نہیں ہے، ورنہ تو یہ بھاری ہو جائے گی جگہ، وہ جگہ تو بالکل نازک ہے آنکھ کے پاس۔ کیسا اس کو جوڑا، کیسے آگے آنکھ کے سامنے آنکھ کی حفاظت کا انتظام کیا، گرد وغیرہ سے بچاتی ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آنکھ گرد وغیرہ سے بچاتی ہے نا جی۔ اگلی بات ہے اصل، فرمایا اس کے پلک جھپکنے میں ہر دفعہ جب یہ قدرت کا نظارہ کر رہا ہے، ہر دفعہ اس کو الگ اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ میں جو بھی بات ایک چھوڑی تھی اس پر آؤں گا، تو ہر دفعہ یہ قدرت کے نظارے کر کے جب معرفت کی طرف جا رہا ہے تو ہر دفعہ اللہ پاک اس کی آنکھ کی نورانیت میں اضافہ کرتا ہے پلک جھپکنے کی برکت سے۔ اب پلک ہر وقت جھپک رہی جو شمار میں نہیں آ سکتی، ہر دفعہ پلک کے جھپکنے میں ایک نعمت مل رہی، اسی نعمت پر ہی شکر بجا نہیں رہے۔ اب سنو، میں کہہ رہا تھا وہ مشرکین مکہ، آج کل دنیا بڑی تعریف کرتی ہے، فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے 85 منزلہ عمارت بنا دی، تو احرام مصر کو کیا کرو گے؟ کیا دنیا نے اب ترقی کی ہے؟ احرام مصر کیسے بنا؟ ہارون الرشید جیسے، اللہ مغفرت فرمائے، جیسے بادشاہ نے تو اس میں ہزاروں اشرفیاں خرچ کر کے احرام مصر، ایک احرام مصر کا ایک ٹکڑا صرف توڑ سکا تھا۔ وہ کیا اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی؟
یہاں سمجھداری یا انجینئرنگ تھی کہ کس حد تک بنائے گئے؟ بات یہ ہے دوستو، کائنات کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لے آنا اور ان کو سمجھنا کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کر کے کائنات کے خالق کو پہچان لینا ہے کہ اتنا بڑا ہمارا معبود ہے، اتنا بڑا خالق ہے جس نے کائنات کی کیسی چیزیں بنائی تمہارے لیے ہیں. والذی خلق لکم ما فی الارض، لکم ما فی الارض، تمہارے لیے ہیں، لیکن صرف استعمال کے لیے نہیں. ان میں غور و فکر کرو، ان نعمتوں کو استعمال کرو، شکر بجا لاؤ، اور جس ہستی نے ان کو پیدا کیا اس کو پہچانو. اصل تو اس کو پہچاننا ہے. کائنات میں غور و فکر، تدبر کائنات میں غور و فکر کرنا نفل عبادت سے بہتر ہے کہ کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے محسن، اپنے معبود، اپنے رب کو، خالق کو پہچاننا ہے. تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں صبر حاصل ہے، اور پھر ہر کسی کی نعمت ہے نا دوستو. اب ہمارے پاس جو نعمت ہے ہم نے اس پر شکر بجا لانا ہے. جو اور بڑا بندہ ہوگا دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس اور بڑی نعمتیں ہوں گی، اس کو اور بڑا شکر ادا کرنا ہے. پھر شکر صرف یہی نہیں ہے کہ الحمدللہ پڑھ لیا، نہیں، اس نعمت کو اس کے مقام پر خرچ کرنا یہ شکر ہے. اب بڑے لوگوں کو نعمت ملی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. ہم نے اسلامی حکمرانوں کو بھی نعمت عطا کی، حکومت عطا کی ہے. اس نعمت کا انہیں شکر اس انداز میں بجا لانا ہے کہ ما انزل الیہم کو قائم کریں. جو ہم نے اپنے حبیب کو نظام زندگی دیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جب ہم اسلامی خطے پر مسلمان حکمران بھیجتے ہیں تو اس نعمت کی شکر آوری یوں ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو قائم کریں، امر بالمعروف کا نظام نافذ کریں، نہی عن المنکر قائم کریں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جو میں نے اپنے حبیب، آخری حبیب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نظام دنیا، نظام حکومت دے کر بھیجا ہے، اگر تم نے یہ نافذ کیا تو پھر ہماری طرف سے اس نعمت پر اور بھی انعام سن لیجئے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان بھی رزق برسائے گا، زمین سونا اگل دے گی. کیوں؟ آپ نے ہمارے حبیب کے نظام کی قدر کی ہے نا. کوئی ایک سنت کی قدر کر دے نا جی، فرمایا کہ ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب. ایک سنت کو زندہ کر دیا تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے. اور اس حد تک قرآن میں فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرتے ہو، میں نہیں مانوں گا، یہ تمہارا دعویٰ نہیں مانوں گا، میں نے ایک عظیم چیز دنیا میں بھیجی ہے، اس کے ساتھ محبت کر کے دکھاؤ، پھر میرے پاس آؤ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تیسرا پارہ پڑھ کے دیکھو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. سنو، اللہ فرما رہا ہے تو میرے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو، میں نہیں قبول کروں گا، میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے، اس کے ساتھ محبت کر کے دیکھو. ہائے ہائے ہائے. صحابہ پہنچے پھر رسول کے در پہ، ہم جیسے پہنچے رسول کے در پہ کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. میرے ساتھ محبت کے دعوے کر رہے ہو، سن لو، میری جماعت سے پہلے محبت کرنی پڑے گی، میرے صحابہ آل بیت سے پہلے محبت کرنی پڑے گی، پھر میرے پاس آؤ،
میں تمہاری محبت کو قبول کروں گا، جب میں تمہیں اپنی محبت میں لے لوں گا تو میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، وہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ ان کے لحاظ سے نعمت ہے، ان کو جو حکومت عطا کی گئی یہ نعمت ہے، اور صرف اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے بات نہیں بنتی۔ حکومت ملنے کے بعد نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا، یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے، اور کچھ ہماری نعمتیں ہیں پھر اس لحاظ سے شکر گزاری ہے۔ اور اگر شکر گزاری نہ ہوئی، ناشکری ہو گئی، تو قرآن اعلان کرتا ہے سورہ عنکبوت میں، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ کچھ ایسے آئے جنہوں نے ہماری نعمتوں کی، ہمارے پیغمبروں کی ناشکری کی، کفر و شرک میں، گمراہی میں مبتلا ہوئے، ہم نے انہیں زلزلوں میں مبتلا کیا، پانیوں میں غرق کیا، ہواؤں نے انہیں چیر پھاڑا، پتھر برسائے گئے ان پر، کیونکہ نعمت کی ناشکری کی ہے۔ نعمت کی شکر گزاری کرتے تو ان نعمتوں میں اور بھی ہمیں اضافہ کرتے، لیکن ناشکری ہو گئی۔ یہ تو ہے نعمت پر شکر، اور کیسے بجا لانا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی شکر ہے، لیکن ان اعضاؤں کو جائز راستوں میں استعمال کرنا، ناجائز سے بچانا، یہ اصل شکر ہے۔ گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو بجا لانا اصل شکر ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَعَدَتْكُمُ النُّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً یدی ولسانی والضمیر المحجبا۔ سنو لوگوں، اپنے محسن، اپنے معبود کا شکر ادا کرو، جو نعمت بھی تمہیں عطا کی گئی ہے اس کو اللہ کی شکر میں لگا دو۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، یہ زبان بھی اسی کے لیے، اس کے حبیب کے لیے، یہ ہاتھ بھی، یہ پاؤں بھی، یہ اندر چھپا ہوا دل بھی اسی کی تعریف میں، حمد میں لگا ہوا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میدان حشر میں ینادا منادی، ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، حمادون جمع ہو جائیں، حمادون جمع ہو جائیں۔ یہ لواء الحمد ہے، یہ جھنڈا حمد کا، اس کے نیچے حمادون جمع ہو جائیں۔ پوچھا جائے گا حماد کون مراد ہے؟ حمادون بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے، یشکرون اللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانے والے۔ پھر اس کی تشریح امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں، یشکرون اللہ علی السراء والضراء، مصیبت میں بھی، راحت میں بھی، غربت میں بھی اور خوشحالی میں بھی، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہتے۔ ایک بندے نے اپنی غربت کا کسی بزرگ کے سامنے اظہار کیا کہ میرے اس طرح کے حالات اور یوں ہیں۔ اس بزرگ نے ان کو جواب دیا، اور بہت ہمارے لیے بھی وہی جواب ہے۔ فرمایا کہ اپنے جسم، صرف میرے سامنے تمہارا جسم ہے، کیا جسم کا کوئی حصہ تم 10-10 ہزار درہم میں دے سکتے ہو؟ 10,000 میں مجھے ہاتھ دے دو، 10,000 میں کان دے دو وغیرہ۔ کہا نہیں حضرت، کہا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرو، دوسری نعمتیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ واللہ عالم بالصواب، ایک خواب لکھی ہے قاری صاحب کی۔ آپ لوگ یہ نہ کہو نا کہ مولوی صاحب صرف ہمارے لیے ساری باتیں بتاتا ہے، اپنے لیے کوئی نہیں بتاتا۔ مولوی صاحب قاری صاحب کے لیے خواب لکھیے کہ وہ قاری صاحب ہر وقت شکوہ کرتے رہتے دل میں، یار قاری تو اچھا ہوں، مولوی صاحب تو اچھا ہوں، حافظ تو ہوں، لیکن غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے۔ پتہ نہیں پرانے زمانے میں تو اسلامی حکومتیں تھی، کوئی تنخواہ ان کو ملتی ہوتی تھی، پتہ نہیں کس زمانے کی خواب ہے۔ بہرحال خواب میں کوئی شخص اللہ والا آیا، کہا قاری صاحب سنیں بڑی غربت کا اظہار کرتے ہو۔ کہا جی ہاں بس حالات ایسے ہی ہیں، غربت ہے، لوگ تو ہم سے تعویذ اور دعائیں مفت کرا لیتے ہیں، ختم شریف بھی پڑھا دیا، دعا بھی کرا دی، کچھ اور وظیفہ بھی لے لیا، مفت لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس جو ان کے پاس چیز ہوتی ہے لینے جاتے ہیں تو وہ پیسوں پر دیتے ہیں،
اور پیسہ میرے پاس ہے ہی نہیں، اور دے کون پیسہ؟ مقتدی تو دیتے نہیں ہیں، کون پیسہ دے پھر؟ قاری صاحب نے اس بزرگ کو جو خواب میں ملے یہ اپنی بات بتائی. اس نے کہا قاری صاحب آپ سے ہم سورہ یاسین لے لیتے ہیں اور آپ کے دل سے اس کا نقش مٹا دیں گے، آپ کو 10,000 دینار دیتے ہیں، آپ راضی ہو؟ قاری صاحب نے کہا میں راضی نہیں ہوں، وہ غربت ہی ٹھیک ہے. کہا چلو سورہ ملک دے دو، آپ کے دل سے اس کا نقش مٹا دیں گے اور آپ کو 10,000 دینار دے دیتے ہیں. کہا نہیں یہ تو نہیں دیتا ہوں. پھر اس بزرگ نے حدیث کی طرف توجہ دلائی اس قاری صاحب کی، فرمایا ان القرآن هو الغنا لا غنا بعد الذی لا غنا بعد ولا فقر معه. جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کر دی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں غریب ہوں وغیرہ. پھر فرمایا ایمان سب سے بڑی دولت ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر یہ شریعت محمدی کا ایک اہم وظیفہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا